میری کزن تھی، مجھ سے بڑی تھی کافی، ان کی کہیں شادی ہوئی۔ اب ان کی شادی ہوئی اس طرح سے کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھیں اور فیملی نہیں تیار تھی۔ پھر انہوں نے بڑی، کیونکہ میری کزن کی فیملی کو آبجیکشن تھا ان لوگوں سے، وہ کچھ ڈفرینٹ سے لوگ تھے تھوڑے، لیکن سنس جب یہ باتیں ہوتی ہیں اور آپ کسی کو پسند کرنے لگ جائیں تو کئی دفعہ کوئی نہیں مانتا، اور یہی ہوا، ان لوگوں نے بھی ضد کی اور ضد کر کے شادی کر لی۔ جب یہ شادی ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑے سے گھر میں گئی۔ وہ گھر بڑا تھا، بہت پرانا بنا ہوا تھا، اور وہ گھر لٹرلی انگریزوں کے وقت کا بنا ہوا تھا۔ مطلب وہ ہیوج تھا، اس میں بڑے بڑے لانس تھے، بڑے خوبصورت لانس تھے، اور ان میں سے ایک لان کے اندر پرانے زمانے کا وہ جیسے فاؤنٹنز ہوتے ہیں، فاؤنٹن لگا ہوا تھا، وہ جس میں اسٹیچو بنے ہوتے ہیں وائٹ سے، اور وہ پرانی بالکل بلڈنگ تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، بہت بڑی تھی۔ تو وہاں پر وہ رہنے لگی، تو پھر میں کچھ دن چھٹیاں آئیں تو میں اس کی طرف رہنے کے لیے گئی۔ میں وہاں گئی تو کچھ باتیں تھوڑی سی عجیب سی تھیں۔ اس کی جو ہسبینڈ کی مدر تھی وہ ایک بڑی ڈفرینٹ نیچر کی عورت تھی۔ وہ ویسے تو بڑی پولائٹ اور فرینڈلی ہوتی تھی، لیکن وہ ان کی بڑی سخت قسم کی کوئی باؤنڈریز تھیں۔ لائک آپ ان سے مطلب کہ سرٹن ٹائم کے بعد ان کے پاس نہیں جا سکتے تھے، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، انہیں ناک نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ان کا ایک روم تھا اندر جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، تو وہاں پر وہ شام کو جایا کرتی تھی، اکثر وہ لیٹ نائٹ جایا کرتی تھیں۔ اور وہ ہم ان سے پوچھا تھا جب میں نے ایک دفعہ ویسی کیجولی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں میڈیٹیشن کرتی ہوں، میری وہ عبادت ہوتی ہے اندر، اور میں اس کے لیے نہیں چاہتی کہ کوئی ڈسٹرب کرے مجھے۔ تو پھر ظاہر ہے ہم لوگ زیادہ پروب نہیں کر سکے تھے، تو خیر ہم نے کبھی انٹرسٹ بھی نہیں لیا، بیکاز وہ ان کی اسپیس تھی، ان کی پرائیویسی تھی۔ خیر میں اس کے گھر میں تھی، میرا خیال ہے پہلی ہی رات تھی وہاں پر، اور اس کا گھر اس طرح سے تھا کہ یہ سینٹر کی جو بلڈنگ تھی جس میں وہ لوگ رہتے تھے وہ ایک سنگل سٹوری بلڈنگ تھی، اور اس کے جب آپ انٹر ہوتے ہیں مین ڈور سے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا ہال تھا۔ مطلب اتنا بڑا ہال تھا، جو میں ایگزیجریشن نہیں کر رہی ہوں، آدھے کنال کے اوپر آپ کہہ لیں کہ وہ ایک سینٹر کا ان کا ہال تھا، جس کو آج کل ہم لاؤنج کہیں گے۔ وہیں پر ان کا ڈائننگ کا سیٹ اپ بھی تھا، وہیں پر ان کے بیٹھنے کا بھی تھا، فائر پلیس بھی تھی، بڑا خوبصورت چیز تھی، بڑا اچھا تھا، بلیک اینڈ وائٹ فلور تھا اس کا ٹائلز میں، اور بہت اونچی اونچی چھتیں تھیں، اور ہیوج تھا وہ۔ ان لوگوں نے بہت بڑی سی ایک ڈائننگ ٹیبل لگائی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جب ان کے گھر میں کوئی گیدرنگز ہوتی تھیں یا کوئی ڈنرز ہوتے تھے تو وہ بہت لمبی ٹیبل تھی، اور اس پہ کافی لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو خیر وہ بڑا فیسنیٹنگ سا تھا، کیونکہ وہ اتنی پرانی سی چیزیں لگتی تھیں مجھے، سم ہاؤ وہ مجھے لگتا تھا کہ وہ جیسے کسی اور کنٹری میں کسی اور جگہ پر آئی ہوں جب میں اس کے گھر جاتی تھی، ان کا انٹیریئر ایسا تھا۔ تو اس کے چاروں طرف رومز تھے، 3 بیڈ رومز تھے، ایک سائڈ پہ کچن تھا، اور اسی طرح سے ایک سٹنگ ایریا سا بنا ہوا تھا جو کچن سے باہر جانے کے لیے ہوتا تھا۔ تو خیر میں رات کو کوئی ٹائم تھا، میرا خیال ہے 2-3 بجے، میری آنکھ کھلی، مجھے ایسا لگا کہ بہت شور ہو رہا ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور میں نے دیکھا کہ ہر طرف سب لوگ سو رہے تھے، کوئی بھی ایسی بات نہیں، لیکن بہت شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھ کے گئی اور میں نے جا کے اپنا دروازہ کھولا جو اس بڑے سے ہال میں کھلتا تھا، اور میں نے دیکھا تو باہر بالکل کچھ نہیں تھا، اندھیرا تھا، بس ایک لیمپ چل رہا تھا جیسے رات کو ہوتا ہے، اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سب لوگ اپنی رومز میں تھے۔ خیر میں واپس آ کے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آئی، لیکن پھر سے میری آنکھ کسی شور سے کھلی۔ اب وہ شور ایسا تھا جیسے کہ کچھ بہت سارے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور جیسے آپ کھاتے ہیں چمچ کانٹوں سے، اور یہ پلیٹس کے اوپر جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں if you are eating in that way، کہ وہ لگ رہا تھا کہ بہت سارے سپونز ہیں پلیٹس پہ چل رہے ہیں، کانٹے چل رہے ہیں، اور گلاسز کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بہت لوگوں کے چیٹر کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسے جیسے کہ بہت بڑا کوئی ڈنر ہو رہا ہو یا کچھ، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بات چیت کر رہے ہیں، گپے مارے اور کھانا وانا کھا رہے ہیں۔ لٹرلی ایسا شور تھا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سنتی رہی۔ جب مجھے ریئلائز ہوا یہ سب کیا ہے تو میں سمجھی کہ کسی نے شاید کوئی مووی لگائی ہے اپنے روم میں، اور بہت اونچی لگائی ہے، جس کی آوازیں ادھر آ رہی ہیں۔ میں دروازہ کھولا جیسے ہی باہر نکل کے دوبارہ دیکھنے کے لیے،
تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، سناٹا تھا بالکل. مجھے بہت ویئرڈ لگا. پھر میں تھوڑا سا آگے گئی، سینٹر میں ہال کے کھڑے ہو کے بھی میں نے سننے کی کوشش کی کہ شاید یہ مووی کی آواز ہے، کسی نے ٹی وی لگایا ہوا، کسی کے روم سے آ رہی تھی. اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا مجھے یہ 2 دفعہ. لیکن بالکل پن ڈراپ سائلنس تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. میں واپس آئی، آ کے سو گئی. خیر اگلے دن ہم لوگ ادھر ادھر آئے گئے، بزی رہے، مجھے یاد نہیں رہا اس سے بات کرنا یا پوچھنا. بٹ ایسا ہی ہوا، دوبارہ ہم جب سونے کے لیے لیٹے تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا. میں نے کہا میں اسے بتاتی سارا دن، مجھے یاد ہی نہیں رہا میں اس سے یہ بات کرتی، لیکن چلو اب کل ڈسکس کروں گی. تو میں سو گئی. ونس اگین میری کوئی 2:30 2:40 تک کا ٹائم تھا، میری آنکھ کھلی. اور میری آنکھ کھلی اور مجھے پھر سے آوازیں آئیں لوگوں کی. لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں لٹرلی ہلکا ہلکا دور دور سے، اور گلاسز کی آوازیں ٹکرانے کی جیسے، اور چمچوں کی پلیٹوں میں، آل دا سیم جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پہلے، وہ میں نے دوبارہ سنا. اور اب میں نے سوچا میں اپنی کزن کو اٹھاؤں، کیونکہ یہ دس از ٹو مچ، یہ روز رات کو ہونے لگا. میں گئی، جا کے میں نے ناک کر دیا اس کے دروازے پہ. وہ اٹھ کے باہر آ گئی. وہ مجھے کہنے لگی کیا ہوا. میں نے اسے بتایا کہ اس طرح میں نے سنا ہے کل بھی اور ابھی بھی سنا ہے. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ تم ایسا کرو ابھی سو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو یہاں ہوتا کوئی تو سب کو نظر آتا ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے، اور کون جاگ رہا ہوگا، ہم لوگ ہی تو ہیں گھر میں. میں نے کہا یہ میرا وہم نہیں ہے، یہ 2 راتوں سے میں سن رہی ہوں. خیر اس نے مجھے کہا کہ نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں باہر سے آواز آئی ہوگی، سنس اتنا سائلنس ہے، ہو سکتا ہے پیچھے چوکیدار نے یا کسی نے اپنے کمرے میں کوئی ریڈیو یا کچھ لگایا ہو، تمہیں اس کی آواز سے دھوکہ ہو رہا ہوگا. اس نے مجھے ایسے بول دیا، اور پھر میں واپس خیر جا کے سو گئی. لیکن مجھے بہت زیادہ ایک وہ کیوریوسٹی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے رات کے بیچ میں. خیر میں نے اسے نیکسٹ ڈے کہا کہ آج تم میرے ساتھ سوگی اور تم دیکھنا کہ مجھے بھی آواز آئی تھی، تم خود سنو گی کہ کیا ہوتا ہے. خیر وہ میرے پاس آ گئی اور ہم سونے کے لیے لیٹے ہوئے تھے، سوئے تو نہیں، باتیں ہی کر رہے تھے. یہی ٹائم ہوا جب ایگزیکٹلی 2:45 2:30 3 کا ایک دم باہر سے پھر سے شور کی آواز آئی، برتنوں کی آواز آئی، گلاسز کی، پلیٹس کی آواز آئی. وہ بھی ڈر کے بیٹھ گئی، مجھے دیکھنے لگ گئی اور میں اسے دیکھنے لگ گئی. اس نے مجھے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو پہلی دفعہ ایکسپیرینس کر رہی ہوں، میں تو یہاں پہ رہتی بھی ہوں. تو میں نے کہا پھر کیا ہے. ہم دونوں باہر نکلے، نکل کے دیکھا، جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا تو بالکل پن ڈراپ سائلنس، اس ہال میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خاموشی. اب یہ بات ہم لوگوں کے لیے بہت اسٹریسفل سی ہو گئی تھی، کیونکہ ہمیں اس کا جواب چاہیے تھا. نیچرلی ہم 2 لوگوں نے ایک آواز سنی تھی. تو خیر نیکسٹ ڈے مجھے واپس آنا پڑ گیا، اور پھر اس طرح سے اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی جیسے میں ادروائز وہاں رہ کے کر لیتی. تو خیر کافی عرصہ گزر گیا، میں اس کے گھر نہیں گئی. پھر میری اس سے 1 منتھ کے بعد ملاقات ہوئی، اور اس کی مجھے کال آئی، اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک بہت خوفناک چیز ایکسپیرینس کر لی ہے یہاں، اور اب میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ کہتی ہے کہ رات کا ٹائم تھا، اس کے ہسبینڈ کی جو کوئی جاب تھی وہ رات کی شفٹ تھی، وہ گئے ہوئے تھے، اور اس کی مدر ان لا اسی طرح اپنے کمرے میں ہوتی تھی. اس کے پاس چھوٹا بیبی تھا، بہت چھوٹا. تو کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے میں اس کے ساتھ تھی، بیبی کو سلا کے اس کی کریڈل میں ساتھ لیٹ گئی اپنے بیڈ میں. تو کہتی ہے اتنی دیر میں ناک ہوا دروازے پہ، میرے ناک ہوا اور مجھے کسی نے آواز دی. کہتی ہے وہ آواز ایسی تھی جو گھر میں سے کسی کی نہیں تھی. کہتی میں پریشان ہوئی، میں نے کہا کون ہو سکتے. کہتی میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا، دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، اسی طرح سب خالی تھا، سب سوئے ہوئے تھے. پھر وہ واپس جا کے لیٹ گئی. کہتی ہے پھر سے مجھے دوبارہ ناک کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا، کوئی نہیں تھا، پورا جو ہال تھا مین وہ خالی تھا. کہتی مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہال کے بعد جو باہر دروازہ جاتا ہے مین ڈور، وہاں کسی نے ناک کی ہوگی. کہتی میں وہاں پر چلی گئی، میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے بیبی کا مجھے کریڈل نظر آ رہا تھا، وہ اس میں سویا ہوا تھا. یہ چلی گئی وہاں سے نکل کے مین ڈور تک. مین ڈور کے پاس ابھی پہنچی تھی تو پھر سے اس کو کسی نے آواز دی، اس کا نام لے کے 2-3 دفعہ. اور کہتی ہے کہ مجھے کافی ڈر لگ گیا، لیکن میں نے سوچا کہ سر ڈرنے کا وقت نہیں ہے، مے بی نیبرہڈ میں سے کوئی آیا ہے، کوئی ریلیٹیو ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہو. کہتی میں نے دروازہ کھول دیا،
دروازہ کھول کے باہر دیکھا جب تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا. رات کے 2:30 بج رہے تھے. بالکل خاموشی تھی باہر، اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کہتی میں دروازہ کھول کے کھڑی رہی تو ادھر دیکھتی رہی. دروازہ بند کر کے واپس آئی آدھے ہال وے تک آئی تھی تو دوبارہ سے ناک ہوئی اور مجھے دوبارہ سے آوازیں دی. کہتی مجھے غصہ چڑھا اور میں چلی گئی بھاگ کے واپس کھولنے کے لیے کہ آدھی رات کو کوئی پرینک بھی کر رہا ہے تو پھر میں کہا کہ آج اسے نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں اکیلی بھی ہوں اور سونے کا ٹائم ہے. اکثر ہوتا ہے کبھی تو بچے بیلز بجا کے بھاگ جاتے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نیبرہڈ سے. کہتی میں نے دروازہ کھول دیا اور وہاں پر دیکھا تو ونس اگین دیر واز نو بڈی. بالکل اندھیرا، سناٹا. کہتی میں دروازے سے کھڑی تھی، میں نے مڑ کے دیکھا تو پورا ہال وے گزر کے سامنے میرے کمرے کا ڈور کھلا تھا اور وہاں وال کے ساتھ میرے بیٹے کا کاٹ پڑا ہوا تھا. کہتی میں نے مڑ کے جب وہاں کمرے میں دیکھا تو میں ڈر گئی، کیونکہ وہاں میرے بچے کے کاٹ کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا. پورا کالا اس نے چوغا پہنا ہوا تھا، کالے رنگ کا. اس کے بال پڑے ہوئے تھے لمبے لمبے. مطلب وہ ہم نے فلموں اور ان میں ہی دیکھا ہے کس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں. اور اس کے گلے میں بڑے بڑے سے موتی نہیں ہوتے بہت بڑے بڑے سے، اس کے کوئی ہار سے پڑے ہوئے تھے. کہتی وہ کھڑا ہوا تھا میرے بچے کے کریڈل کے اوپر اور وہ جھکا ہوا تھا، ہاف وے بچے کے اوپر جھکا ہوا تھا. کہتی میں نے وہاں مین ڈور سے چیخ ماری، زور سے چیخ ماری ہے اور میں واپس بھاگی ہوں کہ مجھے خیال آیا کہ میں باہر سے چوکیدار کو یا اس کو بلاؤں، ڈرائیور کو، کسی کو بلاؤں، کیونکہ میں اکیلی ہوں، گھر میں کوئی آدمی تو ہے نہیں. کہتی میں نے مڑ کے آوازیں دی ہیں انہیں باہر، وہیں سے کھڑے کھڑے. ادھر سے وہ بھی نکل کے آ گیا چوکیدار. کہتی میں واپس مڑی ہوں تو وہاں بیبی کے پاس کوئی نہیں تھا. میں انہیں لے کے اندر گئی ہوں. میں نے اس کے کاٹ میں دیکھا بچہ جاگ کے رو رہا تھا، جاگا ہوا تھا، اور کمرے میں کھڑکیاں بند تھیں. اس کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جس میں سے وہ خود باہر گئی تھی. وہ اتنی بڑی پریشانی بنی اس وقت. سارے لوگ آ گئے. خیر انہوں نے گھر کا کونا کونا ڈھونڈ لیا، ادھر کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا. اس آدمی کا جو حلیہ تھا وہ بھی کسی چور کی طرح کا نہیں تھا. اس نے کالے رنگ کا ایک بڑا سا گاؤن پہنا ہوا تھا، اس کی داڑھی تھی، اس کے بال تھے گندے گندے بڑے بڑے، اور اس نے کوئی ہار سے پہنے ہوئے تھے. اور اس نے کافی دور سے اس کو دیکھا تھا، وہ بچے کے اوپر بینڈ ہوا ہوا تھا، کریڈل کے اوپر. اگر یہ وقت پہ نہ دیکھتی یا شور نہ کرتی تو پتہ نہیں وہ بچے کو کیا کرنا چاہ رہا تھا، کون تھا وہ. خیر اس بات پہ بڑی پریشانی ہو گئی سب کو. نیکسٹ مارننگ پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنی مدر ان لا کو بتایا تو انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا کہ تمہاری امیجنیشن بہت وہ ہے، اس طرح کی چیزیں کہاں ہوتی، میں ساری زندگی سے یہاں رہ رہی ہوں، ہم نے تو یہ گھر خاص طور سے خریدا تھا کیونکہ یہ ہمیں اتنا اس کی اچھی وائبز ہیں. تم نے آ کے اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینس کرنی شروع کر دی ہیں. یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے. یہ بالکل سیف ہے اور ہیویلی گارڈڈ گھر ہے، اور سب تمہاری امیجنیشن ہے. تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی یا واٹ ایور، یا تم ایسی کتابیں پڑھتی ہو کہ تمہارے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں. خیر وہ بات انہوں نے بالکل نہیں سنی. اس کا ہسبینڈ آیا، اس کے ہسبینڈ کو اس نے بتایا. وہ بھی اسے یہی کہتا رہا کہ میرا خیال ہے تمہارا وہم ہے، میرا خیال ہے تمہاری امیجنیشن. خیر وہ بہت اپسیٹ ہو گئی. پھر اس نے مجھے کال کر کے بتائی ساری بات. تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تم آؤ میرے پاس، یہاں میری کوئی بات سن نہیں رہا اور میں بہت اپسیٹ ہوں، اور اس طرح کی باتیں کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرتا اگر آپ کریں. خیر میں نے اس سے کہا کہ میں ویکینڈ پر آتی ہوں، اور میں ویکینڈ پہ اس کے پاس چلی گئی. ہم بیٹھے تھے اور اسی بارے میں بات کر رہے تھے تو ہمیں خیال آیا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی مدر ان لا اتنی ہارش ہو گئی تھی اس ٹاپک پہ. کیوں نہیں انہوں نے تھوڑا سا بھی سپورٹ کیا یا اس کو تھوڑا سا مطلب کنسول کرتی کہ ڈر گئی ہے وہ رات کو بیبی کے پاس کسی کو کھڑا دیکھ کے. تو بہرحال ہم دونوں نے پھر ایک پلان بنایا. ہم نے سوچا کہ ہم اس کی مدر ان لا کے اس پریئر روم میں جا کے دیکھتے ہیں آخر وہ کیا کرتی، وہ اتنی سیریس سے کیوں ہے. اور یہ بدتمیزی تھی، بیڈ مینرز تھے، سب کچھ تھا. لیکن ہمیں کافی اب بے چینی ہو گئی تھی اس جگہ پہ. ہمیں آوازیں آتی تھیں. اس نے ایک آدمی بھی دیکھا. نیچرلی وہ جگہ ہانٹڈ تھی، اور اگر وہ اتنا پرانا وہاں رہتی تھی تو انہیں پتہ ہوگا، پر اس کو کور کیوں کر رہی. ہم وہ کہیں بازار کی طرف نکلی شام کے ٹائم، تو ہم دونوں ان کے کمرے میں چلے گئے، سنیک ان کر گئے. ہم صرف ان کے خوف سے نہیں جاتے تھے، حالانکہ وہ لاک نہیں ہوتا تھا، مگر گھر میں نوکروں کو بھی پتہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ وہاں نہیں جانا. ہم وہاں چلے گئے اندر، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم نے کیا دیکھا.
اس کمرے میں بہت ساری مورتیاں پڑی ہوئی تھیں، اس کمرے میں اگربتیاں پڑی ہوئی تھیں، مورتیاں جو لٹرلی بت ہوتے ہیں، اور وہ پڑے ہوئے تھے، اور ان کے آس پاس طرح طرح کے دیے پڑے ہوئے تھے، پنز پڑی ہوئی تھی، وہ ہیئر پنز ہوتی ہیں عجیب سی، وہ پڑی ہوئی تھی، سوئیاں پڑی ہوئی تھی، مطلب اتنی گندی ایک اسمیل آ رہی تھی. اور ایک چھوٹا سا باکس پڑا ہوا تھا، باکس کے اندر جیسے ہم نے کھول کے دیکھا تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. اس کے اندر جیسے اس کے فیدرز ہوتے ہیں، اس کے برڈ کے فیدرز ہوتے ہیں وہ تھے، اور جیسے بال کسی کے کنگھی سے گر جاتے ہیں نکل کے، ان کے گچھے سے ہوتے ہیں، وہ پڑے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھ کے ہم گھبرا گئے، اور وہاں پہ کوئی عبادت کی کتاب نہیں تھی، وہاں پہ کوئی ایسی میڈیٹیشن والی چیز نہیں تھی، وہاں پر صرف یہ اسٹیچوز تھے اور ان کے ارد گرد اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں. ہم نے جب یہ دیکھا ہم وہاں سے نکل کے بھاگے، نکل کے فوراً چلے گئے، ہم جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئے اور کافی ڈر گئے تھے. اور اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس کو بتانا ہے، اس نے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے. خیر میں نے اسے سمجھایا کہ تم اپنے ہسبینڈ سے بات کرو، اسے ٹرسٹ کرو، اسے ٹرسٹ میں لو، اور اسے کہو کہ دیکھیں یہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب اس گھر میں کیا ہے، اور یہ کیا کر رہی ہیں اندر، یہ بت یہ کیوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. خیر اس نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو ہسبینڈ بڑا اپسیٹ ہوا. اس نے پہلے مائنڈ کیا بڑا کہ تم گئی، تم لوگوں کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا، ان کی پرائیویسی ہے، بڑی ہیں وہ یہ. لیکن اس نے کہا کہ اب چاہے لڑائی ہو جائے آپ سے میری، چاہے کچھ ہے، آپ کو میں نے یہ بتانا ہے، آپ دیکھیں. بہرحال وہ اس وقت تو نہیں جا سکا جب آنٹی گھر پہ تھی، لیکن نیکسٹ ڈے دوبارہ آنٹی باہر گئیں تو پھر وہ اپنی وائف کے ساتھ گیا، اور اس نے وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. اب وہ بھی کافی پریشان ہونے لگ گیا. اس کے بعد اس نے اپنے ماموں سے، اس کی کافی ان کے ساتھ فرینکنیس تھی، اس نے اپنے ماموں سے بات کی. انہیں یہ تو نہیں بتایا کہ کمرے میں کیا دیکھا ہے. اس نے اپنے ماموں سے یہ پوچھا کہ یہ گھر اتنا پرانا ہے، یعنی بہت پرانا ہے، آپ لوگوں کے پیرنٹس یہاں رہا کرتے تھے، کیا اس گھر میں کبھی کوئی عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں؟ تو اس کے ماموں سمجھ گئے کہ اس کو کچھ پتہ چل چکا ہے. خیر ماموں نے ساری بات اس پہ کھول دی. ماموں نے کہا کہ یہ گھر، اس کی ایک ہسٹری تھی، بہت ڈرونی ہسٹری تھی، مطلب اتنی بری یہاں پہ ایک حادثہ ہوا تھا کہ یہ گھر کوئی لیتا نہیں تھا، اور ہمیں بہت سستا ملا. تو اتنا سستا ملا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کیا ہوا، ایسی تو کہیں بھی حادثے ہوتے ہیں، مرڈرز ہو جاتے ہیں، ضروری تو نہیں وہ جگہ بھاری ہو جائے گی، تو ہم نے یہ گھر لے لیا. انہوں نے بتایا کہ انگریزوں کے وقت میں، بہت پرانی بات ہے، یہاں پہ کوئی بہت امیر آدمی رہا کرتا تھا، اس نے بہت بڑا سا ایک ڈنر تھرو کیا، کوئی اس طرح کی پارٹی جس میں ان کے ڈانسز ہوتے ہیں، بالز وغیرہ، رومز وغیرہ جو بھی، یہ کوئی بال روم تھا بڑا سا، یہاں پہ وہ والا زمانہ تھا. خیر اس نے کیا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک اسی ہال کے اندر ایک کھانا کیا بہت بڑا، جس میں بہت سارے لوگ اور بڑی لمبی لمبی ٹیبلز لگی ہوئی تھیں، ان کے بٹلر وغیرہ تھے، کون کون تھے. اور وہاں پر کسی نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور زہر کی وجہ سے کئی 100 لوگ جو اس کمرے میں موجود تھے وہ سارے کے سارے مر گئے. اس کھانے میں پوائزن تھا، وہ کھانا کھاتے ہی لوگ مر گئے تھے. تو یہ انگریزوں کے وقت کی بات تھی جو بہت ہی پرانی تھی. اس کے بعد سے یہ گھر بڑا بدنام ہو گیا تھا اور کوئی لیتا نہیں تھا. اور اس کے ماموں نے بتایا کہ جب یہ فیصلے کرنے کا وقت آیا تھا تو تمہاری مدر نے سب سے زیادہ انسسٹ کیا تھا کہ یہ گھر لے لینا چاہیے، یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں، جو ہونا ہوتا ہے ہو چکا ہوتا ہے، دوبارہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور وہ بہت کین تھی اس جگہ پہ رہنے کے لیے. پھر اس نے اپنے ماموں کو بتا دیا کہ میں امی کے روم میں گیا تھا، اس کمرے میں نے یہ چیزیں دیکھی. تو پھر وہ بھی کافی اپسیٹ ہوئے. خیر اور انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ انہیں آئیڈیا تھا کہ ان کی بہن جو تھی وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں تھی، لائک وہ میجک کرتی تھیں یا وہ کچھ ریچول کرتی تھیں یا جو بھی کرتی تھیں، شام کو مغرب کے وقت اندر جا کے اور ان بتوں کے پاس آگ جلانا اور بیٹھنا، گاڈ نوز واٹ. تو خیر اور تو وہ کچھ کر نہیں سکے. میری کزن کو لیا انہوں نے وہاں سے، اور انہوں نے وہ گھر شفٹ کر لیا. ان کی مدر وہ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، تو میری کزن نے خیر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک اور جگہ پہ چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئی، کیونکہ اب وہ جو کچھ دیکھ چکی تھی وہاں پہ اور جو کچھ وہاں چل رہا تھا، پلس وہ اس گھر میں اتنا بڑا مرڈر ہوا تھا اتنے لوگوں کا، اسی لیے رات کے بیچ میں ان کی باتیں کرنے کی، ان کے کھانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں. تو وہاں پہ رہنے کا کوئی پوائنٹ نہیں تھا.
لیکن ان کو جو ان کی مدر ان لا تھیں شاید ایسی جگہ ہی چاہیے تھی بیکاز آف دا ایکٹیویٹیز جو وہ کرتی تھیں کہ وہاں پر جتنی ہانٹیڈ اور جتنی ڈارک جگہ ہوگی وہاں پہ اتنا افیکٹو ہوتا ہے مے بی یہ سب کچھ. تو خیر وہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا, وہ چلی گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے بیبی کو لے کے, اور پھر اس کے بعد اس کی لائف میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ کبھی نہیں ہوا. اور خیر ہم بھی دوبارہ نہیں گئے, جب وہ وہاں سے چلی گئی تو پھر ہم لوگ بھی اس طرف نہیں گئے. لیکن ایک بڑا ویئرڈ سا ایکسپیرینس تھا جو میں نے سوچا سب کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ بہت پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد آ گئی تھی تو آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں. تو تھینکس اگین فار لسننگ. اللہ حافظ.